عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. ناظرین کرام، جیسا کہ ویڈیو کے عنوان سے یہ بات واضح ہے کہ ہماری یہ ویڈیو، اور یقیناً یہ ایک ویڈیو نہیں بلکہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ ہے جو ایک سیریز پر مشتمل ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے متعلق. یعنی اس سیریز کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین تک اصحاب امام حسین کی معرفت پہنچا سکیں. اصحاب امام حسین کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ان کی فضیلت کیا تھی، کون کون سے اصحاب تھے، کہاں سے نکلے کہاں پہنچے، ان کا نسب کیا تھا، ان کا حسب کیا تھا، ان کی زندگی کس طرح سے گزری. ان ویڈیوز میں ہم اصحاب امام حسین کے بارے میں کچھ اس انداز میں گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، اصحاب امام حسین کون تھے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اصحاب امام حسین نے وہ حقیقت پیش کی کہ جس کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اصحاب امام حسین خداوند عالم پر، اس کے رسول پر، اس کے وصی پر اور اپنے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر پختہ ایمان رکھتے تھے. اور ان کا ایمان کا درجہ اتنا بلند تھا، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جس پختہ ایمان کے بدلے میں خداوند عالم نے انہیں ہدایت کے اس نقطۂ عروج پر پہنچایا، اس درجہ کمال تک پہنچایا کہ جس کمال تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جب اصحاب امام حسین کو خداوند عالم نے ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ جس پر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، تب ان کے ایمان میں اور پختگی آئی، اور ایمان میں اتنی پختگی آئی کہ پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کو اپنے امام کے اوپر نچھاور کرنے سے گریز نہیں کیا، بلکہ اپنی جانوں کو اپنے امام، اپنے وقت کے امام سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور اپنی جانوں کو آمادہ کر لیا اپنے امام پر نچھاور کرنے کے لیے. اور یقیناً یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اس قول کا مصداق بنے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف نکلتے ہوئے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل فانی راحل مصبحا انشاءاللہ. کہ دیکھو، جو بھی اپنی جانوں کو ہم پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے، یعنی جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان ہم پہ نچھاور کرے اور وہ خداوند عالم سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ فلیرحل، پس وہ سفر پہ نکلے. وانی راحل مصبحا انشاءاللہ، ان قریب میں بھی سفر پہ نکل رہا ہوں. جب اصحاب امام حسین نے امام حسین کے اس قول کو سنا تو وہ اپنی جانوں کو تیار کر بیٹھے اپنے امام پر نچھاور کرنے کے لیے، اور اپنے امام کے ساتھ اس حقیقت پر ہمکنار ہوئے اور اسی حق کے راستے پر اپنے امام کے ساتھ چل دیے اور اپنی جانوں کو آمادہ کر لیا. اور یقیناً وہ اپنے ساتھ اپنے ایمان پر اتنے بلند مرتبے تک پہنچ چکے تھے اور اپنے خداوند عالم کے رسول پر، اس کے وصی پر اور اس کے امام پر اتنا ایمان رکھ رہے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے اس ایک اور قول کا مصداق بنے گا جس میں امام نے کیا فرمایا کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا فانی لا اری الموت الا سعادتا ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برما. کہ دیکھو، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے مشتاق رہے. مومن کون ہے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے. ہم آج کل اپنے زمانے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم موت سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، ہم موت کو یاد نہیں رکھتے، ہم موت کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی موت کے لیے آمادہ ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے. صرف آمادہ نہیں بلکہ اشتیاق رکھ رہا ہے، شوق رکھ رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. اس کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں موت کو سوائے خوش نصیبی کے کچھ نہیں دیکھتا. وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا، اور ظالموں کے ساتھ رہنا تو سوائے تنگ آ جانے کے کچھ اور نہیں. کون فرما رہا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام. امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں. کون ہے اصحاب حسین؟ کہ جو کمال و بصیرت و شعور کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب
ہدایت کے اس نقطۂ عروج پر تھے کہ جس نقطۂ عروج پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور انہی اصحاب امام حسین نے اپنی جانوں کو امام پر نچھاور کرتے ہوئے کیا کیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں سے نکلے اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کربلا آ پہنچے. جبکہ امام حسین بار بار مختلف مقامات پر، صرف ایک مقام پر نہیں، جناب مسلم کی شہادت ہوئی، امام حسین نے ارشاد فرمایا. شب عاشور جب کربلا کے میدان میں خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے تب امام نے فرمایا. جتنا کربلا سے امام قریب ہوتے گئے اپنے اصحاب کو کہتے گئے، مختلف مقامات پر یہ فرماتے رہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میری طرف سے تم پر امان ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میری اجازت تمہارے ساتھ ہے. لیکن امام حسین کے اصحاب کا اپنے امام کے ساتھ نصرت کے لیے کربلا تک آ جانا اور اپنی جانوں کو امام پر نچھاور کرنا، اس بات پر ان کی امام کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو امام کے اس پرزور اصرار پر بھی امام کو نہ چھوڑنا، ان کے اس ایمان کی دلیل ہے کہ جو وہ اپنے رب پر، اپنے رسول پر اور اپنے امام پر رکھ رہے تھے. یعنی امام بار بار وقت کے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، یہ سوائے میرے خون کے کسی اور کو نہیں چاہتے. لیکن پھر بھی اصحاب امام حسین امام کے ساتھ کربلا آ پہنچے. جی ناظرین کرام، یہ تھے اصحاب حسین جو اپنی جانوں کو اپنے امام پر نچھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. ہم بھی خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم وقت کے امام، جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، ہم بھی ان کی نصرت کے لیے آمادہ رہیں، ہم بھی اپنی جانوں کو اپنے امام کے اوپر نچھاور کر سکیں. اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو جو فضائل امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسی مدرسہ صاحب الزمان کے چینل سے نشر کی جائے گی. معرفت اصحاب حسین کے لیے اگر آپ آمادہ ہیں تو ہماری اس سیریز کو جوائن کیجیے اور مدرسہ صاحب الزمان کے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.